ڈپریشن کے علاج کے مختلف طریقے۔ بیماری کی علامات کی شدت کے حساب سے اور اس حساب سے کہ انسان کی زندگی کس حد تک ان علامات سے متاثر ہو رہی ہے، ڈپریشن کو عام طور سے 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بلکہ درجے کا ڈپریشن، درمیانے درجے کا ڈپریشن اور شدید درجے کا ڈپریشن، اور ہر درجے کے ڈپریشن کا علاج مختلف ہوتا ہے۔ ہلکے درجے کا ڈپریشن۔ ہلکے درجے کے ڈپریشن کے علاج میں اینٹی ڈپریسنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہلکے درجے کے ڈپریشن کے علاج کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انسان خود کر کے اپنا ڈپریشن بہتر کر سکتا ہے۔ مثلاً باقاعدگی سے ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 دن کم از کم 20 سے 30 منٹ کے لیے ورزش کرنا، اپنی نیند کا خیال رکھنا، مثلاً روزانہ ایک وقت پہ سونا اور اٹھنا، 7 سے 9 گھنٹے سونا۔ ہر انسان کی نیند کی ضرورت الگ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو 7 سے 9 گھنٹوں کے درمیان نیند چاہیے ہوتی ہے۔ اپنی خوراک کا خیال رکھنا، کسی نہ کسی کام میں مصروف رہنا اور ایسے کاموں کے لیے باقاعدگی سے وقت نکالنا جن کو انسان انجوائے کرتا ہو۔ اس کے علاوہ سیلف ہیلپ یعنی اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے، جن کی کتابیں بھی ملتی ہیں اور آن لائن موڈیول بھی ملتے ہیں۔ ہلکے ڈپریشن میں کونسلنگ یعنی بات چیت کے ذریعے علاج کرنا اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں استعمال کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ درمیانے درجے کا ڈپریشن۔ اس میں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات اور کنیکٹیو بیہیویئر تھراپی CBT سے برابر کا فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ دوائیوں کے مقابلے میں CBT سے ڈپریشن کو واپس آنے سے روکنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔ CBT کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں اور جو اعمال بیہیویئر کرتے ہیں، ان کا ہمارے جذبات سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ عام طور سے جن لوگوں کی مثبت سوچ ہوتی ہے ان کو ڈپریشن ہونے کا امکان بھی کم ہوتا ہے، اور ان کا ڈپریشن ٹھیک بھی نسبتاً آسانی سے ہوتا ہے۔ CBT میں اسی سوچ کے انداز کو سائیکو تھراپی سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات۔ ان ادویات کے لینے میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جب اینٹی ڈپریسنٹ ادویات تجویز کی جاتی ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوں گے؟ میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی جس سے صرف فائدہ ہو اور اس کا کوئی مضر اثر نہ ہو۔ جو پیراسیٹامول بہت سے لوگ بغیر کسی فکر کے سر درد وغیرہ کے لیے کھا لیتے ہیں، وہ بھی اگر زیادہ لے لی جائے تو جگر پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مجموعی اعتبار سے دوا سے فائدہ ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نقصان ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر فائدے ہونے کا امکان زیادہ ہے تو لیں، ورنہ مت لیں۔ دوسری بات یہ کہ پیراسیٹامول یا اور درد کی دواؤں کے برخلاف اینٹی ڈپریسنٹ ادویہ کا فائدہ فوراً شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں 1-2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ پورا فائدہ نظر آنے میں 3 سے 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس لیے مریض کو دوا شروع کرتے وقت یہ بتا دینا چاہیے کہ شروع میں سے سائیڈ ایفیکٹس نظر آنے کا امکان زیادہ ہے اور فائدہ ہونے کا امکان کم ہے، لیکن کچھ ہفتوں میں فائدہ بڑھنے لگتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس کم یا ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت تک صرف بھروسے پہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ ایک اور سوال جو لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب میں اس دوا کا عادی تو نہیں ہو جاؤں گا یا مجھے اس سے ایڈکشن تو نہیں ہو جائے گی؟ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات سے ایڈکشن نہیں ہوتی۔ ایڈکشن سکون اور ادویات سے ہوتی ہے، مثلاً ڈائازیپام، لورازیپام یا الپرازولام وغیرہ، جن کو اچانک بند کرنے سے مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں یا ہڑیان کی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کو اینٹی ڈپریسنٹ ادویات اچانک بند کرنے سے ڈسکنٹینیویشن علامات ڈسکنٹینیویشن سمپٹمز ہو سکتی ہیں، مثلاً فلو کی طرح کے علامات یا بجلی کے جھٹکے سے لگنا۔ زیادہ تر مریضوں میں یہ علامات چند ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سے مریضوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں یہ دوا اگر ایک دفعہ شروع کر دوں تو ساری عمر کھانی پڑے گی؟ جن مریضوں کو پہلی دفعہ ڈپریشن ہوا ہو ان میں بہت سارے مریضوں کو ڈپریشن دوبارہ نہیں ہوتا۔ ان کی بالکل ٹھیک ہونے کی 6 سے 9 مہینے کے بعد دوا آہستہ آہستہ بند کی جا سکتی ہے، لیکن ڈپریشن کے اٹیک جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی اگلا اٹیک ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دوا بھی اتنے طویل عرصے کے لیے کھانی پڑتی ہے تاکہ اگلے اٹیک سے بچا جا سکے۔
شدید درجے کا ڈپریشن۔ شدید درجے میں عموماً سائیکوتھراپی یعنی بات چیت کے ذریعے علاج ممکن نہیں ہوتا کیونکہ مریض اس میں انگیج نہیں کر پاتا۔ اس کا علاج اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں سے کرنا پڑتا ہے یا پھر الیکٹرو کونسلوتھراپی ACT سے، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ دونوں سے فائدہ ہونے کا امکان برابر ہی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ACT کا فائدہ بہت جلدی شروع ہو سکتا ہے جبکہ اینٹی ڈپریسنٹ کا فائدہ شروع ہونے میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔